الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، محبت بعض علماء کرام کے نزدیک ہبہ کو کہتے ہیں۔ ہبہ کسے کہتے ہیں؟ ہبہ بیج کو کہتے ہیں، دانے کو کہتے ہیں۔ اگر زمین کے اندر دانہ ڈالا جائے اور وہ دانہ ڈالنے کے بعد زمین صحیح معنی میں ہو تو دانہ ڈالنے کے بعد وہ زمین کے اندر پھلنے پھولنے لگتا ہے۔ اگر زمین صحیح سالم نہ ہو تو دانہ پھلنے اور پھولنے نہیں لگتا ہے۔ یہ ایک عام چیز ہے کہ اگر بیج کو کسی زمین پر ڈالا جائے تو زمین کو دیکھنا پڑے گا کہ زمین کیسی ہے۔ زمین صحیح ہوگی تو یاد رکھیں کہ دانہ ڈالنے کے بعد، بیج ڈالنے کے بعد وہ پھلنے اور پھولنے لگتا ہے۔ محبت اسی طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے دل کے اندر محبت کے ایک بیج ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، اور یہ محبت کی بیج یوم میثاق میں اللہ رب العزت نے ڈالی ہے۔ اور یوم میثاق کس کو کہتے ہیں؟ یوم میثاق اسے کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے ساری روحوں کو جمع کیا، جب ساری روحوں کو اللہ رب العزت نے جمع کیا، اس وقت اللہ رب العزت نے ان روحوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے یہ بات کہی تھی کہ قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے دل کے اندر محبت کا بیج ڈال دیا تھا۔ اور محبت کتنی چیزوں سے آتی ہے؟ دیکھو میں بات کو سمجھاتا جا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ دلوں میں اس بات کو اتاروں، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ اس موضوع کو سنیں۔ انشاءاللہ آپ سنتے چلیں گے، دل میں بات اترتی چلی جائے گی۔ محبت دو چیزوں سے آتی ہے،
ایک بات سے آتی ہے، کلام سے آتی ہے، اور ایک دیکھنے سے آتی ہے۔ انسان کسی سے کلام کرتا ہے، کلام کرنے کی وجہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک انسان یہ ہے کہ دیکھتا ہے، دیکھنے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سارے انبیاء میں صرف ایک نبی نے اللہ رب العزت سے دیکھنے کا شوق پیدا کیا، دنیا ہی کے اندر یہ کہا کہ اللہ رب العزت میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارینی انظر الیک۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سارے انبیاء میں ایک نبی نے اللہ رب العزت کو دیکھنے کا شوق پیدا کیا، تو سارے انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھنے کا شوق کیوں پیدا کیا دنیا کے اندر؟ تو علماء نے یہاں بھی بہت پیاری بات لکھی ہے، کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اس لیے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ کیوں کلیم اللہ ہے تو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا؟ کلیم اللہ ہے تو اس لیے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا کہ جو بندہ جس سے جتنی بات کرتا ہے اسے اس نے دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اجنبی کا فون آ جائے، کوئی اجنبی ہم سے فون میں بات کریں، گفتگو کریں، اب یہ ہے کہ آپ انہیں جانتے نہیں، آپ نے انہیں دیکھا نہیں، لیکن اچانک فون آ گیا اور انہوں نے بات اتنی پیارے انداز میں کی کہ آپ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ نے ان سے جب باتیں کرنا شروع کی تو آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یاد رکھیں کہ ملاقات، اور یاد رکھیں کہ انسان جب بات کرتا ہے تو بات سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے خوب باتیں کیا کرتے تھے، جب خود باتیں کیا کرتے تھے اللہ سے خوب تکلم کیا کرتے تھے، جب اللہ سے تکلم کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بات انسان جب اجنبی سے فون کرتا ہے، کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے تو دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں یہ بات بھی لکھی ہے کہ یاد رکھیں کہ عورتوں سے گفتگو فون پر نہ کیا کریں۔ کیوں عورتوں سے گفتگو فون پر نہ کیا کریں؟ کہ عورتوں کی باتوں میں کشش ہوا کرتی ہے، ان کے باتوں کے اندر ایک پیار ہوا کرتا ہے، جب وہ سامنے باتیں کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے۔ تو کیا کہا علماء نے یہاں یہ بات لکھی ہے، ہمیں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ عورتوں سے گفتگو نہ کریں، کہ عورتوں سے گفتگو کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، اور محبت پیدا ہونے کی وجہ سے آپ غلط کام کر بیٹھو اور گناہ کے کام میں پڑ جاؤ۔ اس لیے کہا کہ عورتوں سے گفتگو نہ کیا کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بات بھی محبت کا سبب بنتی ہے، کلام بھی محبت کا سبب بنتی ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ سے جب کلام کرتے ہیں تو کلام دینے والی ذات کس کی ہے؟ محبت دینے والی ذات کس کی ہے؟ سب کو یہ گویائی دینے والی ذات کس کی ہے؟ جب سب کی زبان میں پیار کی باتیں ہوا کرتی ہیں، بہترین زبان سے بات کرتے ہیں لوگ، بہترین زبان سے وہ بہترین تکلم کرتے ہیں، تو وہ تکلم کرنے والی ذات کتنی بہترین تکلم کرتی ہوگی، اس کی زبان کتنی پیاری ہوگی کہ جب وہ تکلم کرتا ہے تو اس تکلم کے آگے سب چیز فیل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے تکلم کرتے ہوں گے تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب اللہ سے گفتگو کرتے ہوں گے تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو شوق کیوں نہیں پیدا ہوا کہ ہوگا کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں؟ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فوراً کیا فرمایا؟ رب ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کلام ایسی چیز کہ کلام سے بھی انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور دیکھنے سے بھی انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو دو چیزیں یہاں معلوم ہوئی کہ محبت کے دو سبب ہیں، ایک کلام ہے، کلام سے محبت پیدا، ایک دیکھنا ہے، دیکھنے سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دل کے اندر محبت کا مادہ انسان کے دلوں میں عطا فرمایا ہے، اور وہ کب عطا کیا ہے؟ جب ساری روحوں کو جمع کیا۔ ساری روحوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جب یہ کہا تھا الست بربکم، تو اسی وقت اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی تھی۔ تو تجلی فرمانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دیدار عطا فرمایا، کہ کیونکہ تجلی جب ملی ہے تو دیدار ملا، تو جمال جب دکھایا تو اس وقت دیدار اللہ رب العزت کی طرف سے ملا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جیسے ہی الست بربکم، یعنی جب ساری روحوں کو جمع کیا، روحوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی تو ہر روحوں نے اللہ رب العزت کو بے نقاب دیکھا، بے حجاب دیکھا، بغیر پردے کے اللہ رب العزت کو دیکھا۔ تو ہماری روحوں نے
اللہ رب العزت کو بے حجاب تجلی کے وقت میں دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کا ہمیں دیدار نصیب ہوا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، الستو بربکم کہہ کر اللہ رب العزت نے ہم سے کلام بھی فرمایا۔ تو دو نعمتیں اللہ رب العزت نے روح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ایک تو اللہ رب العزت نے دیدار ہمیں عطا فرمایا، ایک اللہ رب العزت نے ہم سے کلام فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جمال جب دکھایا تو اللہ رب العزت نے ہمیں سوز عشق عطا فرمایا، اور جب اللہ رب العزت نے کلام فرمایا تو اللہ رب العزت نے کیف علم عطا فرمایا۔ تو سوز عشق بھی اللہ رب العزت نے ایک نعمت عطا فرمائی، اور کیف علم بھی اللہ رب العزت نے ایک نعمت عطا فرمائی۔ جب اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی تو سوز عشق ملا ہے، اور اللہ رب العزت نے تکلم فرمایا الستو بربکم کہہ کر تو اللہ رب العزت نے ہمیں کیف علم عطا فرمایا۔ تو دو علم اللہ رب العزت نے، دو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو محبت ایک یاد رکھیں کہ محبت اللہ رب العزت نے ہمیں اسی وقت عطا کر دی ہے۔ ہر انسان کے دل میں محبت ہے، اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ کسی نہ کسی پر فدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان جب درخت کو دیکھتا ہے، درخت پیارا ہو تو درخت کو دیکھنے کے بعد دل اس طرف جاتا ہے۔ انسان کسی گھر کو، اچھے گھر کو دیکھتا ہے تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ گھر اچھا دیکھے تو انسان کا دل اس طرف جاتا ہے۔ انسان نے کسی چیز کو دیکھا، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ انسان اس کی طرف، اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر راستے پر چلیں، آپ دنیا میں جائیں تو آپ کا دل کس طرف جاتا ہے؟ دنیا کو دیکھتے ہیں، اچھی چیزیں دیکھتے ہیں۔ کسی کا بنگلہ دیکھا، آپ کے دل میں گھر کر گیا۔ آپ نے کسی چیز کو دیکھا، آپ کے دل میں گھر کر گیا۔ آپ نے باغیچے دیکھے، آپ کے دل میں گھر کر گیا۔ آپ نے بہترین درخت دیکھے، آپ کے دل میں گھر کر گیا۔ آپ نے کسی سامان کو دیکھا، آپ کے دل میں گھر کر گیا۔ پتہ یہ چلا کہ دل انسان کے دیکھنے سے انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور انسان کا دل کا یہ حال ہوتا ہے کہ انسان کا دل کا یہ حال ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کی طرف فدا ضرور ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی طرف فدا ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ بات پتہ چلی کہ بات سمجھتے چلیں، آپ سمجھو گے انشاءاللہ بات بہت آسانی سے آپ سمجھتے چلے جاؤ گے۔ محبت انسان کے دل میں ہے، یہ کسی نہ کسی طرف یا تو مخلوق سے لگے گی یا خالق سے لگے گی۔ مخلوق کی طرف محبت جائے گی یا خالق کی طرف محبت جائے گی۔ خالق سے اگر محبت ہوگی تو نور دل میں آئے گا، مخلوق کی طرف محبت جائے گی تو ظلمت دل میں آئے گی۔ دل میں محبت ہر انسان کے اندر ہے، لیکن یہ محبت کس طرف جاری، اس طرف ہمیں توجہ دینا ہے۔ آج ہم بیٹھے ہیں، اس طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے کہ دل میں جو اللہ نے ہماری محبت کا مادہ جو رکھا ہے، یہ مادہ کس طرف جاتا ہے۔ ہم دنیا میں چلتے ہیں، یہ مادہ دنیا کی طرف جاتا ہے، یہ مادہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اگر مادہ دنیا کی طرف جاتا ہے تو یہ ظلمات ہے۔ دنیا اگر یاد رکھو کہ نفسانی خواہش کے اعتبار سے مخلوق سے محبت بیٹھتی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ ظلمت ہے، اور اگر نفسانی خواہش کے اعتبار سے نہیں، اللہ سے محبت بیٹھتی ہے تو یہ آپ کے دل میں نور ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کی محبت تو نیکی، اور مخلوق کی نفسانی خواہش کے اعتبار سے محبت ہے تو نیکی نہیں بلکہ یہ گناہ ہے، فسق ہے۔ کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی، دل بہر محبت ہے محبت تو کرے گا، دل بہر محبت ہے، دل بہر محبت ہے، دل محبت کا سمندر ہے، دل بہر محبت ہے محبت تو کرے گا، لاکھ اس کو بچائیں کسی پر تو مرے گا۔ دل بہر محبت ہے محبت تو کرے گا، لاکھ اس کو بچائیں کسی پر تو مرے گا۔ اب یہاں یہ بات سمجھتے چلیں کہ آپ اس دل کو جتنا بچانا چاہیں کسی پر تو یہ مرے گا، تو کیوں نہ ہو سکے اس دل کو اللہ کے لیے ہم کر دیں، اس دل کو اللہ کی محبت میں لگا دیں۔ اگر اس کو دنیا کی طرف لگاؤ گے تو یہ دنیا کی محبت میں لگ جائے گا، اور دنیا حقیقی نہیں ہے، دنیا فانی ہے۔ حقیقی محبت اس دل میں آنی چاہیے، فانی محبت اس دل میں نہیں آنا چاہیے۔ بنگلے ہیں، ہو سکتا ہے کہ چند دن ہے وہ جرجری ہو جائے گی اور ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی، تو ایسے کی طرف دل لگنا یہ کمال نہیں۔ کمال تو اس طرف ہو کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے ساری انسان کو بنایا، دل تو وہاں لگنا چاہیے۔ دل بہر محبت ہے محبت تو کرے گا، دل بہر محبت ہے محبت تو کرے گا، لاکھ اس کو بچائیں کسی پر تو مرے گا۔ تو اے بندے
اس دل کو جہاں لگانا چاہیے اس دل جگہ لگانا چاہیے. فانی دنیا کی طرف لگاؤ گے تو فانی کی طرف دوڑو گے تو یاد رکھو کہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. یہ جمال، یہ حسن و جمال جس خالق کائنات نے عطا فرمائی ہے، یہ حسن و جمال ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا حسن و جمال کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ کا جو حسن ہے، اللہ کی جو خوبصورتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ ساری چیز باقی رہنے والی، اللہ کی ساری چیزیں باقی رہنے والی ہیں. اس لیے محبت کہاں ہونی چاہیے؟ محبت وہاں ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک بہترین واقعہ بتلاؤں. دو بوڑھے ایک ساتھ بیٹھے تھے خانقاہ کے اندر، اور وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. اور آپس میں کس بات پہ لڑ رہے تھے؟ وہ کسی بنگلے پر نہیں لڑ رہے تھے، کسی چیز پہ نہیں لڑ رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں لڑ رہے ہو، لیکن وہ آپس میں گتم گتی کر رہے ہیں. پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیوں لڑ رہے ہو، پھر وہ گتم گتی کر رہے تھے. تو تعجب لگا کہ جب ان سے پوچھا گیا تو اس بوڑھا نے جب جواب دیا تو دل ہل گیا، دل مچل گیا، آنکھیں اشک بہار ہو گئی، اور دماغ میں ہلچلی ہو گئی. وہ بوڑھوں نے عجیب بات کہی. وہ بوڑھوں نے یہ بات نہیں کہی کہ ہمارے بنگلے، یہ ہماری وراثت، یہ ہماری زمین ہڑپ کر لی، یا اس نے مجھے تماچا مارا اس لیے میں نے تماچا مارا، بلکہ وہ بوڑھوں نے عجیب بات کہی. وہ بوڑھوں نے یہ بات کہی کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا ہے، یہ اللہ میرا ہے، یہ اللہ میرا ہے. آپس میں دونوں اس لیے لڑ رہے ہیں کہ اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے. کیا کمال ہے ان بوڑھوں کے اندر کہ اللہ کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں. ہم زمینوں کے لڑ رہے ہیں، ہم بنگلوں کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ایک ایک اینچ کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک ایک کام کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی عزت اور اپنی چیزوں کے لیے لڑ رہے ہیں. اور یہ دونوں بوڑھے لڑ رہے ہیں کس لیے لڑ رہے ہیں؟ کہ اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا مزاج تھا کہ نبی علیہ السلام کے لیے ہر چیز فدا تھی، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی. جب انہوں نے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھایا ہر چیز کرنا آسان ہو گیا. جب اللہ کی دل میں محبت نہیں تو کام کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ محبت ہے، دل کسی بھی طرف مائل ہوگا، دل کسی بھی طرف لگے گا. دل میں اگر محبت اللہ کی آ جائے تو کمال ہے، دل میں اگر دنیا کی محبت آ جائے تو یاد رکھیں دل ہے، دل ہے، دل ہے، کسی بھی طرف لگنے والا ہے، کسی بھی طرف جانے والا ہے. اس کے اندر عشق آنے والا ہے، وہ عشق کسی طرف بھی لگائے گا، وہ محبت کسی بھی طرف لگائے گا. لیکن اس دل میں آنا چاہیے تو کیا آنا چاہیے؟ اس دل میں باقی رہنے والے کی طرف ہماری توجہ آنا چاہیے، فنا ہونے والے کی طرف توجہ نہیں جانا چاہیے. تو حقیقی محبت دل میں آنا چاہیے، مجازی محبت ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے. دنیا کے پیچھے انسان دوڑتا ہے، مجازی محبت کی طرف دوڑتا ہے، حقیقی محبت کی طرف نہیں دوڑتا ہے. آج دنیا کی طرف نکلیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں دل میں بس جاتا ہے، بولتے ہیں کسی کی محبت دل میں بس جاتی ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کی محبت دل میں نہیں بستی. آنکھوں سے مسجدوں کو دیکھنے کے بعد مسجد کی محبت نہیں بستی. قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کی محبت دل میں نہیں بستی. پتہ یہ چلا کہ محبت اس دل کے اندر ہماری ہے تو دنیا کی محبت ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے. اور اللہ کی محبت اگر دل میں آتی ہے تو نور دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اگر غیر کی محبت نفسانی کے اعتبار سے آتی ہے تو یہ ظلمات دل کے اندر آتی ہے. یاد رکھو کہ انسان کے دل کے اندر اندھیرا چھاتا ہے. جب انسان کے دل میں اندھیرا چھاتا ہے تو یہ انسان کو صحیح سمجھ میں بھی نہیں آتا، انسان کو سکون نہیں ملتا. اکثر انسان کہتے ہیں کہ گھر میں جاتے ہیں مولانا سکون نہیں ملتا ہے. مال بہت ہے، رقم بہت ہے، کماتے بہت ہیں، ساری چیزیں بہت ہیں، لیکن گھر میں جانے کے بعد سکون نہیں، کاروبار میں جانے کے بعد سکون نہیں. پتہ چلا کہ دل میں نور نہیں، دل میں ظلمت ہے. دل میں اگر نور ہو تو یاد رکھو کہ سکون ملتا ہے، دل میں اگر ظلمت ہو تو یاد رکھو کہ سکون نہیں ملتا ہے. اس دل کو وہ دل بنائے کہ جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اس دل کو وہ دل نہ بنائے کہ جس میں کائنات کی محبت ہو. ہمارا دل یاد رکھے کہ اگر لبتا ہے، ہمارا دل اگر کسی طرف لگتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف لگتا ہے، اللہ کی طرف نہیں لگتا ہے. ایسے ایسے عاشق نظر آتے ہیں، اللہ کے ولی نظر آتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کو وہ لوگ کھپا دیا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں وہ لوگ محبت کے اندر کھپا دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو لٹا دیا کرتے تھے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب ان کے سامنے
ان کے دل میں اللہ کا خیال تھا۔ کیسا خیال تھا کہ جیسے ہی چاند نکلا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ چاند میرا رب ہوگا، لیکن جیسے چاند ڈوبا تو کیا کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فوراً سورج نکلا تو دیکھ کر یہ کہا کہ ہو سکتا اتنا بڑا سورج ہے، ہو سکتا یہ میرا رب ہے، لیکن سورج ڈوبا تو کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، اور فوراً یہ کہا کہ جو چیز ڈوبنے والی وہ کبھی میرا رب نہیں ہو سکتی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ساری کائنات کو جس نے بنایا اور جس کی طرف میری توجہ ہے میں اسی کو مانتا ہوں، وہی میرا رب ہے، میں اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ اس دل میں بٹھاؤں گا تو اس کو بٹھاؤں گا، اس دماغ میں بٹھاؤں گا تو اسی کو بٹھاؤں گا، کسی اور کو نہیں بٹھاؤں گا۔ آج ہم ہیں مسلمانوں، ذرا اپنی طرف دیکھنا ہے، اے انسان اپنی طرف توجہ کرنا ہے کہ انسان تو کہاں جا رہا ہے، دل کے اندر تیرے کیا بیٹھ رہا ہے۔ دنیا کے اندر لگے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، دنیا کی خواہشات ہمارے دلوں میں ہے، لیکن نہیں بیٹھا تو وہ نہیں بیٹھا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی محبت نہیں آتی، کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کی محبت نہیں آتی، حدیثیں پڑھتے ہیں نبی کی باتیں سامنے آتی اس کی محبتیں نہیں آتی، اللہ کی پیار کی باتیں آتی اس کی محبت دل میں نہیں آتی، اللہ کی محبت کی باتیں آتی ہے اس کی محبت دل میں نہیں آتی۔ اور یاد رکھو کہ ہمارے سامنے دعائیں کری جاتی ہے، دعا کرائی جاتی ہے تو آنکھوں میں آنسو نہیں نکل پاتے، پتہ یہ چلتا کہ دل محبت سے خالی ہے، دل میں محبت نہیں ہے، دل میں ظلمت ہے، دل وہ محبت سے بڑا نہیں ہے، دل وہ لب لباب نہیں ہو چکا۔ اور رابعہ بصری کا حال یہ تھا کہ دل میں ایسی محبت کہ سامنے اگر ان کے سامنے کسی کسی پرندے کو ذبح کیا گیا اور پرندے کو ذبح کر کے اسے جب سیکا گیا اور اسے انگارے پر آگ پر جلایا گیا تو زارو قطار رونے لگی، تو کہنے لگے کہ کیوں رونے لگی؟ تو کہنے لگی کہ یہاں تو اس کو کاٹا گیا، ذبح کیا گیا، ذبح کے بعد انگارے پر اس کو رکھا گیا، لیکن وہاں اللہ کے پاس میں جاؤں اور اللہ کے پاس جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے ذبح بھی کرنے والا نہیں ہے، ایسے ہی مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو میرا کیا حال ہے؟ اور اللہ کی محبت میں اتنی روئی کہ خوب روئی، کہتے کہ آنکھوں کے آنسو کی وجہ سے اتنا روتی تھی رابعہ بصریہ، اتنا روتی تھی کہ رونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں پر زمین کے اوپر کبھی وہاں پر سبزہ اگ جایا کرتا تھا، کہ اتنا روتی تھی کہ رابعہ بصریہ۔ یہ محبت ہے، جو دل میں محبت اگر بسانی ہے تو کس کی بسانی ہے؟ اللہ کی محبت بسانی ہے۔ اور دل میں محبت نہیں ہو تو ظلمت کی نہیں، دنیا کی محبت، نفسانی خواہشات کی محبت نہیں ہونا چاہیے، اس دل میں ہونا چاہیے تو اللہ ہونا چاہیے۔ اس دل کو وہ دل بنائے کہ جس دل میں اللہ کی محبت ہو، اس دل کو وہ دل نہ بنائے کہ جس میں ظلمات ہی ظلمات ہو، جس میں اللہ کی محبت نہ ہو۔ ہر انسان سوچے کہ گھر سے نکلتے ہیں محبت کس کی آتی ہے، ہم گھر سے باہر جاتے ہیں محبت کس کی آتی ہے، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں محبت کس طرف جاتی ہے، زبان سے بولتے ہیں محبت کس طرف جاتی ہے، ہمارے ہاتھ پیر کام کرتے ہیں محبت کس طرف جاتی ہے، دل میں نہیں تو اللہ نہیں۔ اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ محبت، آپ کی محبت اس دل میں ڈال دیں، آپ کا پیار اس دل میں ڈال دیں۔ عجیب بات لگتی ہے کہ اللہ والوں نے عشق کی دکان کھول رکھی ہے، لوگوں نے عجیب دکانیں کھولی ہے، کوئی نے دکان کھولی ہے تو سبزی کی دکان کھولی ہے کہ سبزی خرید جائے، کسی نے دکان کھولی ہے تو اناج کی دکان کھولی ہے کہ اناج لے کر چلے جائیں۔ اللہ اکبر، کتنے اللہ والے ایسے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے دکان کھولی ہے، اللہ کی دکان کھول رکھی ہے کہ اللہ اس خانقاہ میں آئے اور اللہ ہمارے سے لے کر جائے اور کچھ لے کر نہ جائیں۔ انہیں کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے، انہیں حاجت یہ ہوتی ہے کہ آج ہمارے خانقاہوں میں یہ ہمارے پاس آئیں، اللہ کو ہمارے پاس لے کر جائیں۔ جس کے دل میں عشق ہوتا ہے وہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اللہ کو اس دل میں ہمارے بٹھائے، اور اس دل میں ایسے دل میں اللہ کو ہمارے دل میں اتار دے کہ ہم مسجد میں آئیں تو مسجد میں آ کر بیٹھے، ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہمیں نظر آ جائے۔ اس لیے تو کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز ایسی پڑھیں، حدیث میں آتا ہے کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ نماز ایسی پڑھنا چاہیے کہ ایسا لگے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز ایسی پڑھنی چاہیے کہ ایسا لگے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یا ایسی نماز پڑھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ کتنی پیاری نماز ہوگی کہ نماز میں کھڑے
اور جیسے ہی کال باندھا اور دل میں یہ آیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب بندے کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ نماز کتنی پیاری نماز ہوگی. لیکن آج ہمارے نماز کے بارے میں ذرا سوچئے کہ ہماری نماز کیسی نماز ہے کہ نماز میں کھڑے ہیں تو کتنے بلی اور خنزیروں کا ذہن میں آتا ہے لیکن اللہ کا ہمارے ذہن میں خیال نہیں آتا ہے. ہماری نماز کیسی ہے کہ ادھر ادھر کے خواہشات اور خیالات آتے ہیں لیکن اللہ کا خیال نہیں آتا. اس لیے اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مسجد میں جلدی آنا چاہیے. جلدی آنے کا مقصد کیا ہے؟ جلدی آنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو ہمارا دل لگا ہوا ہے نا وہاں سے دل ہٹ کر کے مسجد کی طرف آ جائے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیر سے مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آ کر سیدھا نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو دنیا کے خیالات نماز میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو انسان کو چاہیے، اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ مسجد میں جلدی آئے اور آنے کے بعد تسبیحات میں اور معمولات میں لگنا چاہیے اور خوب اللہ اللہ اتنا کرے کہ جیسے ہی فرض نماز کے لیے کھڑے ہو اور جیسے ہی کال باندھے، ابھی کال باندھے اور اللہ آپ کو نظر آنے لگ جائیں، ایسا مزاج اور ایسا ماحول بن جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد میں جلدی آنا چاہیے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جلدی آنے کی کیا ضرورت ہے، بس یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، سنت پڑھ لی اور فوراً نماز کا موقع مل جائے کافی ہے. یہ اصل نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ مسجد میں جلدی آئیں اور تسبیحات اور سنتیں پڑھنے کے بعد معمولات میں لگیں اور ایسا روئیں کہ جیسے ہی فرائض کے لیے کھڑے ہوں، کال باندھے تو ایسا لگے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور مست نماز میں کھڑے ہو. اور آپ کو جب ایسی محبت میسر ہو جائے، ایسا پیار میسر ہو جائے تو میں آپ کو بتلاؤں کہ گھر میں آپ جاؤ گے سکون مل جائے گا، آپ کاروبار میں لگو گے سکون مل جائے گا، آپ زمین پر چلو گے تو آپ کو لگے گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ چرند اور پرند کو دیکھو گے، آپ یہ لگے گا کہ اللہ نظر آ جائے گا آپ کو اس کے اندر. آپ اگر شجر و حجر کو دیکھو گے آپ کو اس کے اندر اللہ نظر آئے گا. آپ آسمان اور زمین کو دیکھو آپ کو اس کے اندر اللہ نظر آئے گا. ذرات کو دیکھو آپ کو اس کے اندر اللہ نظر آئے گا. کائنات کے کن چیزوں میں آپ کو اس کے اندر اللہ نظر آئے گا. کیوں اللہ نظر آیا؟ کیونکہ آپ کی نماز ایسی نماز ہو گئی کہ جس نماز کے اندر آپ کو یہ محبت آ گئی کہ آپ کا دل ایسا دل بن گیا کہ آپ کو ایسا لگنے لگا کہ میرا رب مجھے براہ راست دیکھ رہا ہے. جب رب دیکھ رہا ہے، رب کی ایسی محبت آپ کے دل میں آ گئی تو نماز میں کوئی اور لطف آ جائے گا، نماز کا مزہ بدل جائے گا، نماز کی حقیقت ہو جائے بدل جائے گی. اللہ ہمیں وہ حقیقت عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ پیار عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ عشق عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ محبت عطا فرمائے، وہ نماز کی حقیقت عطا فرمائے کہ تاکہ دنیا کے باہر چلیں تو دل ہمارا کسی دنیا کی طرف نہ لگے، دل کس طرف لگے؟ اللہ کی طرف لگ جائے. بڑی خوشی کی بات ہے، بتلایا گیا کہ یہاں انوار مدینہ میں ماشاءاللہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور یہ محبت جو چیز ہے نا، اللہ والوں کی آمد جو ہے نا، وہ کبھی کبھی یاد رکھیں کہ نورانیت کو بڑھانے کا اور نورانیت دل میں اتارنے کا اور نور کے دل میں آنے کا ایک سبب ہوا کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کس کی زبان یا کس کی کوئی ایسی بات جو دل کو لگ گئی اور زندگی کی تبدیلی کا اور زندگی کے بدلنے کا سبب بن جائیں، یہ ہماری زندگی کے بدلنے کا اور زندگی کی تبدیلی کا ایک اصل لب لباب بن جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے. اور اگر یاد رکھیں کہ اگر یہ اللہ والے نہ آئیں اور یا یہ حقیقت نہ ملے اور زندگی تبدیل نہ ہو تو یہ ہمارے لیے خسارہ ہی خسارے کی بات ہے. اس لیے یاد رکھیں اللہ والوں کی آمد جو ہوا کرتی ہے، علماء کی جو آمد ہوا کرتی ہے، اس میں بھی ایک شوق پیدا کریں اس چیز کا. کیا شوق پیدا کریں؟ کہ ہم دوڑ کر پہنچے، دوڑ کر جائیں. پہلے کے لوگ ہوا کرتے تھے کہ اللہ والوں کے مجلسوں میں دوڑ کر جایا کرتے تھے. ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو دیکھا کہ وہ مجلسوں میں اللہ والوں کے مجلسوں میں دوڑ کر جایا کرتے تھے. کوئی علماء صلحاء بزرگان دین آتے تھے تو گھر میں ماں باپ بھی یہ کہا کرتے تھے دیکھو اللہ والے آئے ہیں، دوڑ کر جاؤ. وہ بھی خود جاتے تھے اور بچوں کو بھی لے کر جایا کرتے تھے. لیکن آج کا شوق ختم ہو گیا، آج کا یہ ذوق ختم ہو گیا. اللہ والوں کی مجلسوں میں جانے کی بات تو دور،
اگر علماء صلحاء بزرگان دین مسجد میں آتے ہیں تو دوڑ کر مسجد میں پہلے نہیں پہنچ پاتے ہیں، نہ شوق پیدا ہوتا ہے، نہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ یہ باتیں کریں گے، پرانی باتیں کریں گے۔ لیکن یاد رکھو کہ وہ پرانی بھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن باتیں کس کی کر رہے ہیں؟ آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی باتیں اگر محبت کے ساتھ انہوں نے کہہ دی اور آپ کے دل میں اتر گئی تو یاد رکھو کہ زندگی کے تبدیلی کا ایک سبب بن جائے گا۔ اللہ اس مسجد کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کو قبول فرمائے، نیک بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے، آپ کے دل کو دل بنائے کہ جس دل میں اللہ کی محبت آئے۔ اس لیے میں نے پہلے یہ لفظ کہا کہ محبت تو ہے، محبت دل بہرے محبت ہے، محبت تو کسی سے کرے گا، دل بہرے محبت تو ہے، محبت تو کسی سے کرے گا، دل بہرے محبت ہے، محبت تو کسی سے کرے گا، لاکھ اس کو بچائے کسی پر تو مرے گا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دل کسی پر تو مرنے والا ہے، لیکن اگر حقیقت میں اللہ کی طرف یہ دل مرنے والا بن گیا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ اس دل کو حقیقی دل بنائے، وہ دل بنائے کہ جس دل کے اندر اللہ آپ کی محبت آ جائے، آپ کا پیار آ جائے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔